بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم کبیر صوفیان شہر سنت کی سوانح یاد اور ان کے مقبرہ قبر کی بیان کریں گے۔ کبیر ایک مشہور ہندوستانی صوفیہ شاعر اور سنت، ان کی تحریروں نے ہندو مت کی بھکتی تاریخ کو متاثر کیا، اور یہ ہندو تھے، مسلمان نہیں تھے، اور ان کی آیات سکھ مت کے صوفیہ گرو گرنتھ صاحب، سنت غریب داس کے ستروگن صاحب اور دھرم داس کے کبیر ساگر میں موجود ہیں۔ آج کبیر ہندو مت، سکھ مت اور تصوف میں ایک اہم شخصیت ہے۔ وہ وارانسی شہر میں پیدا ہوئے جو کہ اب اتر پردیش میں ہے، اور منظم مذاہب پر تنقید کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ تمام مذاہب کے بے معنی اور غیر اخلاقی طریقوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ جسے ہندو مذہب اور اسلام میں غلط رواج سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے دوران انہیں ہندوؤں اور مسلمان دونوں کی طرف سے ان کے خیالات کی وجہ سے خطرہ تھا۔ جب ان کی موت ہوئی تو کئی ہندوؤں اور مسلمانوں نے جن سے یہ متاثر کیا تھا اسے اپنا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کبیر نے تجویز کیا کہ سچائی اور اس شخص کے ساتھ ہے جو راست بازی کی راہ پر ہے، جو ہر چیز کو جاندار اور غیر جانبدار الہی سمجھتا ہے، اور جو دنیا کی معاملات سے غیر فعال طور پر لائق ہے۔ سچ جاننے کے لیے کبیر نے مشورہ دیا، میں یا انا کو چھوڑ دو۔ کبیر کی میراث زندہ ہے اور کبیر پنتھ کبیر کا راستہ کے ذریعے جاری ہے۔ سنت مت فرقہ جو کہ کبیر کو اپنا بانی تسلیم کرتا ہے، اس کے ارکان کبیر پنتھی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کبیر کی پیدائش اور موت کے سال غیر یقینی ہیں۔ کچھ مورخین 1398 سے 1448 کے حق میں ہیں، جیسا کہ کبیر کا دور تھا، جبکہ دوسرے 1440 سے 1518 کے حق میں ہیں۔ عام طور پر کبیر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1398 سموت 1455 میں جیٹھ کے مہینے کے پورے چاند کے دن تاریخی ہندو کیلنڈر اور کرم سموت کے مطابق برہما مارتا کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ کبیر کی پیدائش کے ارد گرد کے حالات پر کافی علمی بحث ہوتی ہے۔ کبیر کی بہت سے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ وہ ستلوکا سے روشنی کا جسم لے کر آئے تھے اور ایک کمل کے پھول پر اتار ہوا تھا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ رشی استنات اس واقعے کے براہ راست گواہ تھے، جو خود لہر تارا تالاب میں کمل کے پھول پر نمودار ہوئے تھے۔ کچھ بیانات میں بتایا گیا کہ کبیر شیر خوار کی شکل میں نہرو اور اس کی بیوی نیما نامی ایک مسلمان منکر کو لاہتارا جھیل سے ملا تھا، جس نے اسے اپنے بچے کی طرف پالا تھا۔ کبیر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وارانسی میں بھکتی شاعر سنت سوامی رام انت کے بہت سے شاگردوں میں سے ایک بن گئے، جو عقیدت مند وشنوات مت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بعد میں مونسٹ ادویت فلسفہ کی تعلیم کہ خدا ہر شخص اور ہر چیز کے اندر ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ابتدائی تحریریں انہیں ہندو مت کے وشنوات روایت کے ساتھ ساتھ اسلام کی صوفی روایت کے ساتھ جگہ دیتی ہیں۔ عرفان حبیب کے مطابق فارسی متن دبستان مذہب کے 2 مکتوبہ نسخے کبیر کے بارے میں سوانح معلومات کے ساتھ قدیم ترین معروف تحریریں ہیں۔ دبستان مذہب کہتا ہے کہ کبیر ایک بیراگی وشنو یوگی ہے، اور بتاتا ہے کہ وہ رام ان کے شاگرد ہے۔ متن میں اسے بار بار گینگ کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کبیر کا خاندان وارانسی مطلب کہ بنارس کے علاقے کبیر چورا میں رہتا تھا۔ کبیر بابا کبیر چوراہا کے پچھلی گلیوں میں واقع ہے۔ ایک ماہ اپنی زندگی اور اوقات کی جشن مناتا ہے۔ جائیداد کے ساتھ نہرو تلا نام کی ایک گھر ہے، جس میں نہرو اور نیما کی قبریں ہیں۔
لورتیز کبیر کے فلسفہ اور شاعری کے اپنے جائزے میں لکھتے ہیں، کبیر نے اسلام سے عناصر کو کس حد تک مستعار کیا ہے؟ یہ متنازع ہے۔ بہت سے حالیہ علماء نے دلیل دی ہے کہ اس نے محض اسلام کو رد کیا اور اپنے تقریباً تمام نظریات اور عقائد کو ہندو روایت سے لیا۔ معاصر قبیل پنتھ سادھو تقریباً ایک ہی دلیل دیتے ہیں جو اس کے گانوں اور آیات میں استعمال ہوتے ہیں۔ براہ راست ہندو روایت سے کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ کبیر کی کچھ نظموں میں جنسی تصور ایک صوفی اسلام کے اثر کی عکاسی کرتا ہے، جس میں کبیر ایک خدا، عورت اور عقیدت مند انسان کی روایتی صوفی نمائندگی کو الٹ دیتا ہے اور اس کے بجائے اس کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے برعکس بھگوان، شوہر اور عقیدت مند دلہن کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا صوفی نظریات نے بھکتی سنتوں کے متاثر کیا کبیر کی طرح یا اس کے برعکس تھا۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ شاید وہ بامی تعامل کے ذریعے مشترکہ طور پر تیار ہوئے ہیں۔ رونالڈ میک گریگر کہتے ہیں کہ کبیر نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ کبیر نے اس کے باوجود مسلمانوں کے ذریعے گائے کو مارنے اور کھانے جیسے طریقوں پر تنقید کی۔ اس طرح ہندوؤں نے ان طریقوں پر تنقید کی۔ کبیر ادبی میراث کو ان کے دو شاگردوں بھاس کھدا اور دھرم داس نے فروغ دیا۔ کبیر کے گانوں کو کشتی محمد سین نے ہندوستان بھر کے تمام جمع کیا تھا، پھر ان کے انگریزی میں ترجمہ رائے بند ناتھ ٹیگور نے کیا۔ گانے آف کبیر کا نیا انگریزی ترجمہ اورنت کرشنا مہروترا نے کیا ہے۔ اگست کلینر حال اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ مہروترا ہے جو کبیر کی شاعری کی بے رحمی اور اصلاحی توانائی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کبیر کی وراثت کو کبیر پنتھ، کبیر کا راستہ کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک مذہبی برادری جو اسے اپنے بانی کے طور پر تسلیم کرتے ہے اور سنت مت فرقوں میں سے ایک ہے۔ اس کمیونٹی کی بنیاد کبیر کے مرنے کی صدیوں بعد ہندوستان کے مختلف حصوں میں 17ویں اور 18ویں صدی میں ہوئی۔ وہ شمالی اور وسطی ہندوستان میں پھیلے ہوئے میں نیز پوری دنیا میں ہندوستانی ڈانسا پور کے ساتھ منتشر ہیں، جو کہ 1901 کے مردم شمارے میں 8,43,171 تھی۔ بنارس میں کبیر کے لیے وقف 2 مندر ہیں۔ ان میں سے ایک کی دیکھ بھال ہندوؤں کے پاس ہے، جبکہ دوسرے کو مسلمان۔ دونوں مندروں میں اس طرح کی عبادت کی جاتی ہے جہاں اس کے گانے روزانہ گائے جاتے ہیں۔ آرتی اور پرساد تقسیم کرنے کے دیگر رسومات دوسرے ہندو مندروں کی طرح ہیں۔ کبیر کے پیروکار سبزی خور ہیں اور شراب سے پرہیز کرتے ہیں۔ کبیر کو خواتین کی تصویر کشی کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ نکی گنتپور کور سنگھ کہتے ہیں، خواتین کے بارے میں کبیر کی رائے توہین امیز اور توہین ہے۔ وینڈی ڈونگیر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کبیر کے ساتھ بدسلوکی کا تاثر تھا۔ شومر کا کہنا ہے کہ کبیر کے لیے عورت کالی ناگنی، کالا کوبرا، کنڈا نارک کا جنم کا گڑھا، جو ٹھائنی جگتا کی دنیا کا انکار ہے۔ کبیر کے مطابق عورت مرد کی روحانی ترقی کو روک دیتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے محب اللہ الہ آبادی کی سوانح اور ان کے مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔